بہت مشکل ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی یہ باتیں سن کر، یہ سوال سن کر کہ کسی کے والد کو اس طرح سے شہید کیا جائے، نہتے شخص کو، معصوم کو، اور اس کی لاش بھی نہ دی جائے اور اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو۔ یہ سب کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اور پولیس مقابلوں کے نام پر ہو رہا ہے۔ غلام رضا صاحب، 30 لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے اکتوبر سے اب تک۔ یہ جو ڈاکومنٹڈ ہے یا جو چیزیں سامنے آتی ہیں، جو رپورٹ ہو جاتی ہیں، یہ وہ ہیں۔ پچھلے صرف 2 دن میں تقریباً 9 لوگوں کو، 2 روز میں 9 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اب یہ ان بچیوں کی آہیں اور سسکیاں یہ دنیا تک صرف تب پہنچ پاتی ہیں جب کسی شخص نے کوئی موبائل سے بنا لی اور کسی طرح سے باہر چلا گیا، کہیں انٹرنیٹ سروس مل گئی اور وہاں سے کہیں آگے، ورنہ تو اس طرح کی روزانہ داستانیں ہیں ظلم کی جو لکھی جا رہی ہیں اس طرح، اور پورا خاندان ہی مار دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور کتنے لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر ہوگا کہ اگر ہم بولے تو پھر کسی اور کو مار دیا جائے گا۔ آج والد کو شہید کیا ہے تو اگر کوئی بھائی بچ گیا ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، تو اس کو بھی مار دیں گے، اس کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے، یا اس کی یعنی اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں، مطلب ریپ کر دیں گے، اس طرح کے تھریٹ دیے جائیں گے۔ تو یہ اتنی انتہا، میرا خیال ہے ایسی مثالیں اس وقت، یعنی حالیہ ہم تاریخ دیکھیں دنیا کی، کہیں اور نہیں ملتی اتنی ظلم کی۔ دنیا بھر میں یہ ایک واحد خطہ ہے جہاں پہ ظلم و بربریت کا بازار بھارت جیسے فاشسٹ ملک نے، غنڈے ملک نے اپنی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ جو تشدد ہے، یہ جو وہاں پہ لوگوں کا غائب کیا جانا ہے، وہاں ان کو قتل و غارت کیا جانا ہے، ان کے سرچ آپریشنز کے نام پہ روزانہ ہم سنتے ہیں شپیاں، حیدر پورہ، باڑی پورہ، جو سری نگر، اننت ناگ، اسلام آباد اور حضرت باد، جدھر سے مرضی آپ دیکھ لیں، روزانہ خبریں ایسی ہولناک آتی ہیں کہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ یہ وہ غنڈہ گردی ہے جس کو نہ جو اقوام متحدہ ہے وہ دیکھ رہی ہے اور نہ عالمی برادری دیکھ رہی ہے۔ ہم سفارتی طور پہ مذمت کر سکتے ہیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں ان کی، لیکن ان کی آواز کہیں بھی بڑے ایوانوں میں، دنیا کے ایوانوں میں سنائی نہیں دیتی۔ دنیا کے منصف جو ہیں وہ سو رہے ہیں اس حوالے سے۔ کہیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کے جو لبرلز ہیں، جو بڑی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہاں اس کا فلاں حق جو ہے وہ مجروح ہو گیا۔ آپ نے افغانستان کی صورتحال دیکھی تھی، کابینہ میں کوئی خاتون نہیں تھی، لیکن وہاں کتنی باتیں کی گئیں اور ابھی تک وہاں کیا صورتحال ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ لیکن کشمیر میں روزانہ بے دردی کے ساتھ قتل و غارت گری کی جاتی ہے، وہاں بچیوں کی عزت تاتار کر دی جاتی ہے، وہاں نوجوان جو ہیں ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، وہاں روزانہ جو دہشت گرد وہاں پہ ہیں بھارت کے، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگوں کو اور غائب کر دیتے ہیں، لیکن ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ کون ہے جو ان کے دکھوں کا مداوع کر سکے، لیکن یہ دیکھیے آپ کہ 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک کتنا وقت گزر گیا ہے، ان کے عزم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی لحاظ سے وہ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ یہ چھوٹی سی بیٹی جس کا والد فوت ہو گیا ہے، اس کو رونے کے لیے اپنے باپ کی لاش چاہیے، اس کو رونے کے لیے اپنے باپ کی لاش چاہیے، لیکن اس کے باپ کی لاش اس کو نہیں دی جا رہی۔ اس نے گلہ نہیں کیا کہ میرے باپ کو کیوں مار دیا گیا، وہ کہتی ہے مجھے رونے کے لیے میرے باپ کی لاش دے دو، ہم اپنے باپ کو خود دفن کر لیں۔ تو یہ دنیا کے منصف جو ہے ان کے منہ پر تماچا ہے اس بیٹی کا اس طرح سے بات کرنا۔ غلام صاحب، اور اس کے بعد یہ مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد ہم مسکراتے ہیں کہ ایسے، یعنی بزدلی اتنی ہے کہ نہتے لوگوں کو شہید کر کے پھر یہ جشن مناتے ہیں۔ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ یہیں پر کالمن پوچھ کا علاقہ ہے جہاں پر کچھ جنگلات میں جو مجاہدین تھے ان سے وہ نہیں قابو ہوئے، چند ایک ہوں گے، اور ان کے کتنے، میرے خیال ہے 10-15 فوجی وہاں پر جن میں افسران بھی تھے وہ بھی مارے گئے۔ تو ذرا اگر کوئی ریزسٹنس کرتا ہے تو اس کے آگے تو یہ کچھ نہیں کر پاتے، لیکن نہتے بالکل جو معصوم لوگ ہیں ان کو اس طرح سے یہ مارتے ہیں۔ کوئی مجاہد کا پتہ لگ گیا، اس کے بھائیوں کو، اس کے خاندان کو، گھروں کو آگ لگا دیں گے۔ اب بابر ڈوگر صاحب، جو بات غلام صاحب نے کہی کہ جو بائیڈن جب آئے تھے بڑے جی انسانی حقوق کی بات کی جاتی تھی، اچھا
افغانستان میں جی بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیا جا رہا، بالکل جانے دینا چاہیے جی، اگر نہیں جانے دیا جا رہا، یہ دیکھیں انسانی حقوق کا جناب، عورتوں کو دفتروں میں آنا چاہیے، یہ جو دیکھیں جی یہ تو پردہ کروا رہے ہیں، وہاں انسانی حقوق آ جاتے ہیں۔ جہاں یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو مار دیا جائے، ان کے والدین کو مار دیا جائے، ان کے ساتھ میں الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتا، ان کی عزتوں سے کھیلا جائے، وہاں ریپ کے اتنے کیسز، اور کوئی نہیں پوچھے گا، وہاں قانون ہے کہ فوجی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی نہیں، وہ جو مرضی کر دے، وہاں پر انسانی حقوق نہیں یاد آتے۔ وہاں ابھی یہ ساتھ ہی ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہاں پر افغانستان میں بڑا جی انسانی حقوق پامالی ہو رہی ہے، یہاں قتل عام ہو رہا ہے، کسی کو ہوش نہیں۔ اسامہ صاحب، ویسٹ کی، یورپ کی اور امریکہ کی جو انسانی حقوق کی ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، ان کی اپنی ہے، جہاں پر ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں پر ہی وہی تعریف انسانی حقوق کی ہوتی ہے۔ افغانستان میں کچھ بھی ہو جائے وہاں پر جناب انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، وہاں پر جناب وہ جو مرضی پالیسی لے آئیں وہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، وہاں پر عورتوں کے ساتھ جتنا مرضی بہتر سلوک کر لیا جائے، جب تک ان کے کرائٹیریا کے مطابق نہیں آئے گا وہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے۔ جی اب جہاں پر ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں پر یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ اسرائیل میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ فلسطین میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ کشمیر میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، وہاں پر انسانی حقوق کا معنی ہی بدل جاتا ہے، وہاں پر یہ کبھی آواز نہیں اٹھاتے۔ بائیڈن کو ساری دنیا کے مسلمان جو ممالک ہیں وہ تو انسانی حقوق کی وائلیشن کرتے نظر آئیں گے، لیکن انڈیا کبھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انڈیا ان کا فرنٹ لائن پارٹنر ہے۔ کشمیر کے چائنا کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے ان کی، تو وہ وہاں پر انڈیا جو ہے اس کو لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے، وہ چاہے کشمیریوں کو مارے، وہ بنگالی مسلمانوں کو مارے، وہ سکھوں کو مارے، وہ دلتوں کو مارے، وہاں پر ہندوتا کی جو تحریک ہے وہ پورے زور پر ہو، ہندو انتہا پسندی جو ہے وہ جناب وہ مائنورٹی جو ہیں، ہندو انتہا پسند مائنورٹیز کو ختم کرنے کے در پہ ہوئے ہوں، وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے، اس کو نہ یہ دیکھیں گے، بلکہ یہ ان کو مزید سپورٹ کریں گے کہ جناب اور ان کو مارو، اور ان کو، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا میڈیا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں یو این او تو اس پہ آواز نہیں اٹھاتا، امریکہ آواز نہیں اٹھاتا، ویسٹ اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان کے میڈیا کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ میرا تو گلہ OIC سے ہے، میرا تو گلہ مسلم ممالک سے ہے جو انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان کے جو مالی مفادات ہیں وہ ان کو زیادہ عزیز ہیں، اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرب اسٹیٹس کیا کر رہی ہیں، سعودی عرب کیا کر رہا ہے، باقی اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں، وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ جناب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو کشمیریوں کا خون نظر نہیں آتا، ان کو بھی بنگالیوں کا خون نظر نہیں آتا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کو نظر آتا ہے تو ان کو سونا نظر آتا ہے، انڈیا کا چاندی نظر آتی ہے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اس سے تیل کی خریداری نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں غلام صاحب بریک کا وقت ہو جائے گا، میں ابھی آج خبر دیکھ رہا تھا کہ 60% آبادی افغانستان کی وہ بھوک کا شکار ہے، شدید بھوک کا، یعنی لوگ مر سکتے ہیں بھوک سے، وہاں یہ عالم ہے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے فنڈز بھی جاری نہیں کر لے جو سرکاری طور پر ہیں افغانستان کے، امریکہ نے دبا رکھے ہیں۔ تو یہ اتنا سا سٹیپ یہ بھارت کے لیے اگر لے لیا جائے، کوئی معاشی بائیک آؤٹ کا ہی، تو یہ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے بھارت کے لیے، لیکن وہاں پر کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب اس کے بالکل ہی بائیک آؤٹ کر دیں، وہاں سے سفیر واپس بلا لے، کوئی ایک چھوٹا سا کوئی سٹیپ، کنڈیمنیشن بھی اس طرح کی نہیں آتی، چلیں OIC کنڈیم کرتا ہے، پاکستان جناب روز پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، وزارت خارجہ جو ڈوسیئر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں دنیا کو، اور پھر ظاہر ہے کہ بھارت اس کا بدلہ ہم سے FATF میں دیگر جگہوں پر لینے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کر رہا ہے، لیکن یہ باقی ممالک جو ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں کہ چین پاکستان مل کر اگر سیکورٹی کونسل میں کچھ لے کر جاتے ہیں تو وہاں ویٹو کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا غریب ہونا، اس کے عوام کا غریب ہونا ایک بہت بڑی، آپ یہ سمجھیں کہ جرم بن گیا ہے، اور ان کے وسائل پر وہ گماشتے جو ہیں پورے دنیا کے، وہ غاصب ہیں، وہ قابض ہیں، وہ ایک طرف ان کو رلاتے ہیں، جب وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، بھوک سے بلبلاتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک بسکٹ کا پیکٹ، ایک روٹی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔